من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا قال انا مولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله والذين صدق رسوله النبي الكريم والامين الرؤوف الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين والغلول بكماله كشف الضجى بجماله حسن الجميع بسانه صلوا عليه وآله اللہ کریم کی رحمت و سلام ذو العالمین اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اللہ کے نبی کرنے کے بعد محترم دوستو اللہ رب العزت کی عبادت عند اللہ الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی اللہ کے اندر منظور فرمائے اور اس کو کرنے پر اس کے اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اب حضرت کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، تم سے گناہ ہو جائے، تم سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جائے، تو کہاں جاؤ؟ جاؤ کا محبوب تیرے در پہ آ جائے. جب وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کر بیٹھا، اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھا، ایسے کام کیے جن سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہے، اگر اس سے ہو گئے تو فرمایا جاؤ کا محبوب تیرے دروازے پہ آ جائے اور آ کر کیا کرے؟ واستغفر اللہ. پھر محبوب تیرے دروازے پہ آ جائے اور اللہ رب العزت سے استغفار کرے، اللہ رب العزت سے اپنے اس گناہ کی معافی طلب کرے. اور تیسرے نمبر پہ واستغفر لهم الرسول، اور پھر کس محبوب کے پاس آئے جس محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، تو وہ پیارا محبوب تمہارے لیے تمہاری سفارش کر دیں. جب تمہاری سفارش ہو جائے گی، محبوب کریں گے لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ رب العزت کو رحیم رحیم بھی پاؤ گے اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ دکھایا. فرمایا کہ لوگوں، اگر تم سے گناہ ہو جائے، اگر تم سے کوئی نافرمانی ہو جائے، اگر غلطیاں کر بیٹھو، تو پھر کہیں نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا پڑے گا اور وہاں آ کر محبوب کریم علیہ السلام تمہاری سفارش کریں گے. جب تمہاری سفارش کر دیں گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بات ہو رہی تھی مدینہ المنورہ کی، بات ہو رہی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر کی، اور یہاں تک پہنچے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے قرب میں جو قبرستان ہے اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے. اور یہ وہ قبرستان ہے جس قبرستان کے اندر اللہ رب العزت کی انبیاء کرام کی قبر ہے، 10,000 صحابہ کرام کی قبر ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جنت البقیع میں ہے. امام
الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا جو مزار ہے وہ بھی جنت البقیع میں ہے، حضرت امام حسن بھی جنت البقیع میں ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس بھی جنت البقیع میں ہے، جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور اس سے آگے جائیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اثر ہے، اور اس کے ساتھ ہی مشرق کی طرف وہ ماں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلانے والی تھی، جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی قبر انور بھی وہاں پہ جنت البقیع میں موجود ہے، اور اس سے آگے جائیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ تینوں دنیا کے بھائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر موجود ہے، اگر وہاں سے واپس پڑھ لیں تو وہاں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہوئے جو چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے ان کی قبریں ہیں، اور ساتھ ہی حضرت امام مالک رحمہ اللہ جو محبوب کریم علیہ السلام کی محبت میں اتنے گرفتار تھے کہ آپ نے صرف ایک فرضی حج کیا تھا، اور حج کر کے واپس جلدی پلٹ آئے، کہیں میری جو ہے زندگی کا خاتمہ مدینہ سے باہر نہ ہو جائے، بلکہ وہاں پہ رہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ رہنے کی ان کا ایک ہی مدعا تھا، ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ میری موت آئے تو مدینہ المنورہ میں آئے، میری قبر بنے تو جنت البقیع میں بنے، جنت البقیع کے اندر حضرت امام مالک رحمہ اللہ آپ کی قبر ہے، اور جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پیارے بیٹوں کی قبریں ہیں، اس کے ساتھ میں وہ صحابہ کرام کہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور کچھ وہ کہ جو صرف وہاں پہ زخمی ہوئے، اور وہ ان کا جو انتقال ہوا وہ مدینہ المنورہ میں آیا ہوا، تو وہ شہداء غزوہ احد کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع میں وہاں پہ ان کی قبر ہے، اور ساتھ ہی تھوڑا سا آگے ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ان کی قبر ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب میں قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ قبرستان ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، اس کے بعد میرے دائیں میں حضرت ابوبکر صدیق اٹھیں گے، بائیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، اس کے بعد اگر پوری دنیا میں قبرستان کے پہلے لوگ زندہ کیے جائیں گے تو وہ جنت البقیع کی زندہ کیے جائیں گے، اور جنت البقیع 300 کنال پر محیط ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس خوش نصیب کی وہاں پہ قبر بنے گی، وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قبرستان پر ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، اور جسے وہاں کی مٹی مل جائے تو اس کا مقام کتنا ہوگا، کہ ایک تو اگر آج دنیا کا اصول ہے کہ ہم کسی محلے میں جاتے ہیں، اگر کوئی مکان بنانا ہو، کوئی زمین خریدنی ہو تو اس کا ہمسایہ ڈھونڈتے ہیں، کیا اس کا ہمسایہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اپنے قرب و جوار کے لوگ وہاں اچھے ڈھونڈتے ہیں، اپنا ہمسایہ اچھے ڈھونڈتے ہیں، اس لیے وہ میری رکھوالی بھی کرے گا، میری مدد بھی کرے گا۔ امام وہ مقام جنت البقیع کا کیا ہے کہ جسے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کہا تھا، اور یہ وہ قبرستان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد میں نے اپنے بستر پہ نہ پایا، بلکہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی پھرتی امام الانبیاء کے قدموں کے نشانات سے چلتی جنت البقیع میں آئی، وہاں میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں،
इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में आते, वहां पे महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे। आज हम अपनी नस्लों को कब्रिस्तान जाने से डराते हैं, कहते हैं बेटा कब्रिस्तान नहीं जाना, इसलिए वहां पे जिन्नात रहते हैं, वहां पर जिन्नात में हो जाएंगे, लिहाजा वो डराने की चीज नहीं है, बल्कि महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मफहूम है हदीस का। महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया में तुम सुकून चाहते हो, अगर घर में तुझे सुकून नहीं मिलता, अगर तुमको जवाहिर में तुम्हें सुकून नहीं मिलता, तो कब्रिस्तान चले जाया करो, वहां तुम्हें सुकून मिलेगा। और इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हर रोज कब्रिस्तान जाया करो, अपने वालिदैन की कब्रों पे जाया करो, उनके लिए दुआ किया करो। अगर ये ना हो सके तो जुम्मे वाले दिन अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत किया करो। तुम कब्रों की ज़ियारत करोगे, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पिछला पूरे हफ्ते के अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। जाओगे तुम अपने वालिदैन की कब्रों पर, उनके लिए दुआ करोगे। और महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मफहूम है कि इंसान जब तू अपने वालिदैन की कब्र पे जाता है, वहां पे तुम्हारा वो पढ़ना उसके लिए सुकून का बायस बनता है। अगर यहाँ हम कुरान मजीद पढ़ लें, उस वक्त तक उसे सही फायदा नहीं होगा, जिस वक्त तक हम उसे इसार नहीं करेंगे, उसे सवाब नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जिस कब्र के पास तुम बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान पढ़ रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अगर हदीस मुबारक प्यारे महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हो, तुमने शुरू करना है, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कब्र वाले को सुकून अता फरमाता है। तो इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ किया करते थे। और वो शहर मदीना, वो मस्जिद नबवी शरीफ कि महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो प्यारी मस्जिद, आज हम अगर यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो हमें 70 नमाजों का सवाब मिलता है। घर में पढ़ते हैं तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, मस्जिद में आकर पढ़ेंगे जमात के साथ 27 से 70 दर्जे ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन इमाम अगर मक्कातुल मुकर्रमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ले जाए, वहां काबतुल्लाह मुताफ में जब नमाज पढ़ेंगे तो आप एक नमाज पढ़ेंगे, सवाब आपको 1 लाख नमाज का दिया जाएगा। और अगर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आएंगे, मस्जिद नबवी शरीफ में आएंगे, वहां एक नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब अता करेगा। और मैंने आपको बताया मस्जिद नबवी शरीफ वो है कि इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनाया था। मैंने वो तफसील को पिछले जुम्मों पर बयान कर दी है, लेकिन वहां पे जहां इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतर है, जहां महबूब का रोजा है, उसके मशरिक वाली साइड पर एक चबूतरा बना हुआ है जो तकरीबन 70 फुट लंबा, 40 फुट लंबा है और 40 फुट ही चौड़ा है, 2 फुट उसकी ऊंचाई है। और ये वो चबूतरा था जिसे असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। वो इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे शागिर्द, वो प्यारे सहाबा, करीब सहाबा जो महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम की तालीम हासिल किया करते थे, गोया के महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालिब इल्म थे। वो वहां पे बैठकर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस की तालीम लेते थे, कुरान की तालीम लेते थे, इस्लाम की तालीम लेते थे। और उनका हाल ये होता था कि कई कई दिन वो भूखे रहते। लेकिन वो सहाबा ने कभी इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ये शिकायत न की, या रसूलल्लाह हम भूखे हैं। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दूध का प्याला आ गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने दूध का प्याला देखा तो मुझे बहुत भूख लगी थी, तो दिल में सोच रहा था कि अगर ये मुझे अनायत हो जाए तो मैं ये पी लूं। तो इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए ना अबू हुरैरा, अबू हुरैरा कहां हो? लब्बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हाजिर हूं। फरमाया, जा असहाब सुफ़ा के 70 मेरे सहाबा को बुला के ला। 70 सहाबा भी आ गए। असहाब सुफ़ा वो महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो 70 तालिब इल्म भी आ गए। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, अबू हुरैरा ये दूध वाला प्याला ले उठा और मेरे एक सहाबी को पिलाना शुरू कर दे। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जिस वक्त महबूब ने ये फरमाया
کہ ایک ایک میرے صحابی کو پلانا شروع کر دیں تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ دیکھنے میں تو ایک پیالہ ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا. میں نے ایک کو دیا, اس نے سیر ہو کر پیا, پھر مجھے واپس کیا, میں نے دوسری کو دیا, تیسری کو دیا, حتیٰ کہ 70 صحابہ کو دیا. کئی دن سے وہ بھوکے تھے, انہوں نے سیر ہو کر دودھ پیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ملا ہے. میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ تم پی لے, تو میں نے پیا. میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی, میں نے اور پیا. تیسری مرتبہ امام الانبیاء نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی, میں نے اور پیا. لیکن جتنا وہ دودھ تھا پہلی دفعہ میں نے اٹھایا تھا, اس سے ذرا کم بھی نہ ہوا, ایک قطرے تک کم نہیں ہوا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 3 مرتبہ پی لیا ہے, اب میرے پیٹ میں جگہ باقی نہیں رہی. میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے زیادہ بھوک لگی تھی نا, ہاں مجھے دے دے. آج ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری جو جوٹا ہے انسان کا, اس میں جراثیم ہوا کرتے ہیں. جب کورونا کا یہ وار آیا اس وقت ہم ماسک ہم نے لگا لیے, اور جوٹا ہونے تو دور کی بات, ہم ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے تھے. گلے ملنا تو درکنار, ہم یہاں پر اکٹھے بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے. یہ ہماری وہ سیس ہے, یہ وہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 وہ صحابہ جو اصحاب صفہ میں پڑھتے تھے, وہ غریب صحابہ ان کا جھوٹا, اور 71 وہ حضرت ابو ہریرہ کا جھوٹا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 71 صحابہ کا جھوٹا محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہے, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا. یہ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا آج بھی موجود ہے. آج بھی امام الانبیاء کی قبر اطہر سے مشرق کی طرف, جاری مبارک سے تھوڑا سا دور مشرق کی طرف, اور جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری مبارک ہے مشرق میں, جہاں باب جبریل کے بالکل سامنے یہ تہجد والی جگہ ہے, جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پہ پڑھا کرتے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے, آج بھی وہاں پہ موجود ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری مبارک کے اندر اگر آپ باب جبریل سے آئے تو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کو دروازہ لگا ہوا ہے, اگر اس کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو کر جالی کے اندر دیکھیں تو وہاں آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی. وہاں پہ تو اندھیرا ہوتا ہے لیکن اگر دیکھیں تو نظر آ جاتی ہے. وہاں رسیوں کے اندر 2 چیزیں موجود ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مٹی کا کوزہ جس کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے, وہ اسی طرح آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اسی طرح آج بھی وہاں پہ موجود ہے. اور دوسری چیز جو سرائی تھی, جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی کا گھڑا تھا جسے ہم بولتے ہیں, اور اگر ان دونوں کو دیکھیں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ 14 صدیاں پہلے آج کی بہت ساری چیزوں کی ایجاد ہو چکی ہے, بہت سارے نقشے نگار آ چکے ہیں, کمپیوٹر کا دور آ چکا ہے, بہت سارے ڈیزائن ہم بنا لیتے ہیں. لیکن اگر ان 2 چیزوں کو دیکھیں اور اس وقت ان کی خطاطی کو اگر دیکھیں, 14 صدیاں پہلے اتنا خوبصورت خطاطی والا, اتنا بڑے حصے والا نہ آپ کو دنیا میں کوزہ ملے گا نہ سرائی اور گھڑا ملے گا. یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے استعمال نہیں, اور آج بھی انسان اس کی زیارت کر سکتا ہے. لیکن کاش کہ وہاں کوئی بتانے والا ہو, کاش کہ وہاں کوئی دکھانے والا ہو, اور جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہیں, جہاں بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, جہاں آج ملک کے اسلامی ممالک کے سربراہان جاتے ہیں اور وہاں وہ باب جبریل سے ان کو داخل کیا جاتا ہے, جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں, جہاں ان کے لیے سکیورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے, وہاں ان کے لیے راہداری بنائی جاتی ہے, اور وہاں پہ آتے ہیں جہاں پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, وہاں پہ جاتا ہے, وہی جگہ پہ جاتا ہے. وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف وہاں بیٹھ کر وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے, اللہ
कुरान की तिलावत भी कर सकता है। लेकिन अफसोस पर अफसोस कि हमारे सरबराहान उस चीज को जानते नहीं हैं। लेकिन मैंने उस बादशाह को भी देखा है, आज वहां से कुरान भी उठाना होता है तो वो उनको एक बंदा उठा कर देता है, तब वो पढ़ते हैं। और हमारे जो मुल्क के सरबराहान जाते हैं उनका आलम ये होता है कि किसी के सर के ऊपर टोपी तक नहीं होती। लेकिन उन लोगों से पूछे जिनके दिलों के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तुर्की का वो सदर जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया तो उसके पास सिर्फ उसके साथ 2 आदमी थे और वो सीधा आकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमैन शरीफैन की तरफ खड़ा हो गया और सर को झुका दिया, टोपी भी पहनी हुई थी। इतना सदर होने के बावजूद उसने सिर्फ किसी का सहारा तक न लिया, बल्कि खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमैन शरीफैन की तरफ बैठकर वो जिक्र अस्कार भी करता रहा। खुद उठकर उसने कुरान करीम भी लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुरान की तिलावत भी करता रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस वक्त मैंने कहा था काश क्या इस्लामी ममालिक के सरबराहान इस सदर की तरह होते, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की हुकूमत कायम होती। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि हम यहूदियों के पैरोकार बन चुके हैं। हम इसीलिए नमाज तक नहीं आती, सूरह इखलास पढ़ने तक नहीं आती। जरूरत इस बात की है, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, हशर में कामयाब होना चाहते हो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना होगा। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वही करना होगा। बल्कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतनी सखावत है उनमें, मुझे इतनी जरूरत थी तो वहां पे सरगोदे का एक वहां पे खादिम खड़ा था। मैंने उसे सलाम किया, थोड़ी गुफ्तगू हुई तो क्या मैंने पूछा कहां के हो, तो कहने लगा पाकिस्तान का हूं। मैंने कहा मैं भी पाकिस्तान का हूं। अब बात मैं सुना रहा हूं और सुनिएगा कि मेरा महबूब अता किस तरह करता है। तो जब बात हुई तो मैंने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए। तो कहने लगा आप इस चीज की बात करते हैं, ये तो मैं दे सकता हूं, ये वो बारगाह है। कहने लगा मुझे रब के इज्जत की कसम मैंने कभी अपने कपड़े नहीं खरीदे, हत्ता कि मुझे बनैन की जरूरत पेश आती है, जब फटने पे जाती है तो कोई आता है मुझे बनैन दे जाता है। अगर मेरे कपड़ों की मुझे जरूरत होती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं होती, कोई आता है मुझे कपड़े दे जाता है। ये वो बारगाह है कि इंसान कितना भी गुनाहगार हो, जितना भी रब उस पे नाराज हो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाए तो वहां जो कुछ मांगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अता कर देता है। आज कोरोना हो रही है और फिर से ये खबर है, बल्कि हो चुका है सऊदीया के अंदर कि मस्जिद हराम के अंदर फिर वहां पे निशान लगा दिए गए हैं, वहां पे फिर वक्फा जारी कर दिया गया है। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में चलते हैं, वहां पे एक मतलब बारिश नहीं हो रही थी। तो जब आए लोग आए, कहने लगे उम्मुल मोमिनीन बारिश नहीं हो रही, तो कहने लगी जाओ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब अंदर को ऊपर जो है वहां थोड़ी सी खिड़की को खोल दो जो सीधी आसमान तक देख जाए। वो लोग सहाबा कहते हैं वो खिड़की खोली गई, उसी वक्त से बारिश बरसना हो गई और इतनी बारिश बरसी कि मदीना के लोगों के जो जानवर थे वो भी सहराब हो चुके, उन्हें भी पानी मिल चुका और मदीना में जितने दरख्त लगे थे वो भी सरसब्ज़ शादाब हो गए। जब इतनी बारिश बरसी फिर प्यारी उम्मुल मोमिनीन के पास आए, आपने फरमाया कि उस खिड़की को बंद कर दो। आज भी अगर जाए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुंबद खज़रा पर आज भी वहां पे वो खिड़की मौजूद है, क्यों नहीं खोला जाता? क्यों यहूदियों के पीछे चल पड़े हो? अपने इस्लाम को क्यों नहीं देखते? आज क्या रब पूरी दुनिया में जितने इंसान पैदा किए हैं उनके गुनाहों को माफ करने वाला रब है, बीमारियां भेजने वाला रब है और शिफा भी अता करने वाला रब है। अगर वहां काबतुल्लाह में जाकर वहां तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी, अगर इमामुल अंबिया की कब्र पे जाकर वहां तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी, तो बताओ फिर किसके पास जाओगे? लेकिन जरूरत इस बात की है हमारा ईमान तो इतना होना चाहिए,
ہمیں اپنی حدیثیں پڑھنی تو چاہیے، ہمیں قرآن کی تعلیم پڑھنی تو چاہیے، اس کے عمل کر کے دیکھیے۔ اور امام الانبیاء نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دنیا میں 1,00,000 بیماری ہے اور 99,999 بیماریوں کی جو شفا اللہ نے رکھی ہے وہ شہد میں رکھی ہے۔ لوگوں شہد استعمال کرو۔ امام الانبیاء شہد استعمال کیا کرتے تھے، کیوں نہیں لوگ اپنے شہد استعمال کرتے؟ 3,000 کی ایک دن کی بیماریاں کھاتے ہیں، بیماریاں نہیں ٹھیک ہوتی، لیکن شہد کھا کر تو دیکھیے۔ حضرت علی مطلع کے اللہ تعالیٰ کو کمزور تھے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے، میرے باپو نے فرمایا علی شہد کا استعمال کیا کرو، لیکن آپ ذرا محبوب کی حدیثوں کو پڑھ کے تو دیکھیے، آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائے گی، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخری بات کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام تھا، مجھے آپ کو نام سے میں نہیں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم آزاد کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کروں گا، مالک سے بات کی، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا حضور میرا مالک کہتا ہے کہ 300 کھجور کی درخت لگاؤ، وہ جب پھل دیں گے اور اتنا سونا یہ مجھے دو، پھر میں تمہیں آزاد کروں گا۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے صحابی ذرا ان 300 گٹھلیوں کو اکٹھا کر لے اور 300 گڑھے کھود دے۔ اس نے کھود دیے زمین پہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گٹھلیاں مجھے دے دے۔ امام الانبیاء نے گٹھلیاں دے کہ آپ نے ایک ایک گٹھلی ایک ایک گڑھے میں رکھی، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی ڈالتے جا، ڈالتا جا، ڈالتا جا، جب تک وہاں پہ پوری ہو گئی تو وہاں کے جو یہودی تھا اس نے کہا کیا ہوگا؟ تو وہ جو دوسرا یہودی اس کا دوست آ کہنے لگا کہ امام الانبیاء کو کیا پتا، رات کو جائے گے وہ گٹھلیاں اٹھا لیں گے۔ انہوں نے وہ ساری نکالی لیکن محبوب نے لگائی تھی۔ اب محبوب کی بات سنو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں گٹھلی لگی تھی وہاں اللہ رب العزت نے پودے کو اگا دیا، اور صرف پودے کو نہ اگایا بلکہ ان میں پھل بھی اس سال آ گیا۔ اور جب پھل آیا تو میرے محبوب نے فرمایا صحابی جب اپنے جس کے غلام ہو ساتھ مالک کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو وہ جا رہے تھے، کہنے لگے کہ وہ گٹھلیاں تو ہم نے نکال دی تھی، اب کس طرح وہ باغ ہوگا، کس طرح وہ کھجوریں ہوں گی اور کس طرح سونا ہوگا۔ جب وہاں جا رہے تھے تو دور میں دیکھا کہ وہ 300 پودے جوان بھی ہو چکے ہیں، ان میں پھل بھی آ چکا ہے۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مالک تو یہ چاہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نبی ہوگا، میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں، آج بھی اس باغ کی کھجور ملتی ہے اور اس میں کچلی نہیں ہے۔ یہ وہ کھجور ہے جو صرف مدینہ المنورہ میں ملتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پودا اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ محبوب کی سنت پہ عمل کر لیں، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کر لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ الہ العالمین ہمیں محبوب کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔